بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یہ تھے جناب شایان نبی صاحب جو بڑے کام کہے قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کہے عشق جو ہے نام کا بابا عشق جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نام کا ہے یوں تو جنت سے بھی مہنگا ہے میرا عشق رضا اگر تجھ کو پسند آئے تو بیدار کا ہے میری درخواست گزارش ہے ان سبھی حضرات سے جو امام بارگاہ میں باہر تشریف رکھتے ہیں امام بارگاہ میں بہت جگہ خالی ہے اندر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس ابتدائی مجلس ہے آپ حضرات کا حوصلہ جو ہے وہ ہم لوگ جیسا حوصلہ پڑھائیے تو بہت اچھا رہے گا اس سلوات سے سہارا دے دیں گزارش کروں گا جناب عالی حسن صاحب سے جو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں بعد کلام نعرہ سلوات ایک نعرہ حیدری ایک نعرہ حیدری ایک نعرہ سلوات اور شورا سے میری ایک اور گزارش ہے کہ مولانا تشریف لانے والے ہیں تو جتنا بھی اختصار سے تبرکاً وہ اپنا کلام پیش کریں علمدار ہے اب جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب عباس کی وہ پیاری سکینہ ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا یہ اوز وقت تو نے پایا اور دریاؤں کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں دریاؤں کے لبنوں کے قلم چوم رہے ہیں میں نے ابھی لکھا نہیں سوچا میں نے ابھی لکھا سوچا ہے سکینہ اور ریحان کی صورت وہ سرفراز رہے گی ریحان کی صورت افراز رہے گی جس نے تیری دہلیز کو
چوما حسن اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ. اسلام کی حیدر بنا ہو جائیں گی اور کارنامے دین کے جنگیں مہو ہو جائیں گی. کارنامے دین کے جنگیں مہو ہو جائیں گی اور گر ہٹا لی جائے کہ اسلام سے عید غدیر. گر ہٹا لی جائے کہ اسلام سے عید غدیر کتنی عیدیں ہیں کہ دینوں کی شکل ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گر ہٹا لی جائے کہ اسلام سے عید غدیر کتنی عیدیں ہیں کہ دینوں کی شکل ہو جائیں گی. ایک مطلب ہے تو تھوڑا آدمی بہت تیز سے بتاؤں کہ دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر. بن نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر. بے شک بے شک. بن نہیں سکتا کوئی مومن عبادت کے بغیر اور اہل بیت کی چاہت محبت کے بغیر. ایک ہے قرآن ثابت اور ناطق جو رسول. ایک ہے قرآن ثابت اور ناطق جو رسول چھو نہیں سکتا کوئی ان کو طہارت کے بغیر. سبحان اللہ. اور مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام. مانتے ہیں ہم علی کو اپنا رہبر اور امام. جی نہیں سکتے قسم سے ہم مبدت کے بغیر. سبحان اللہ. تو شاید اسے قابل ہو کہ تم میں تھا ممبر کجاووں کا بڑا اس واسطے. تم میں تھا ممبر کجاووں کا بڑا اس واسطے وہ بھاگ نہ پائے وہ اعلان خلافت کے بغیر. بھاگ نہ پائے وہ اعلان خلافت کے بغیر. اور یہ بھی دیکھیے کہ ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی. یہ کہتے ہو ہیں ہمارے جیسے انسان اور بڑے بھائی نبی. یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر. اور بڑے بھائی نبی یہ تصور آ نہیں سکتا جہالت کے بغیر. بہت اچھا بہت اچھا. سلح نبی سلح حسن کا دوستوں ہمیں جنگ ڈوبی جیتی جاتی ہے ہلاکت کے بغیر. بے شک سبحان اللہ. اور جوش مارے گا وہی جس کا لہو ہو پاک صاف. جوش مارے گا وہی جس کا لہو ہو پاک صاف. عشق حیدر ہو نہیں سکتا حرارت کے بغیر. یا علی اللہم صلی علی محمد. نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب. نہ ملے گا حشر میں اس کا کوئی اجر و ثواب. وہ عبادت کر ادا اجر رسالت کے بغیر. سبحان اللہ. اور آئے بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل. آئے بلغ ہے بس اس بات کی روشن دلیل. دین کامل ہو نہیں سکتا ولایت کے بغیر. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور پنجتن کے واسطے ہی تو سچی ہے کائنات. پنجتن کے واسطے ہی تو سچی ہے کائنات. اور روح کا عالم تھا جہاں میں ایک کی خدمت کے بغیر. وہ ملک الموت دیکھ کر کے کہیں جائے مگر. وہ ملک الموت دیکھ کر کے کہیں جائے مگر فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر. سبحان اللہ. دیکھ کر کے کہیں جائے مگر فاطمہ کے گھر نہیں آیا اجازت کے بغیر. اور اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے جو اپنی قوم میں. اٹھ رہے ہیں نت نئے فتنے جو اپنی قوم میں نہیں اٹھ سکتے دشمن کی شرارت کے بغیر. بے شک سبحان اللہ. اور جو وسیلے کے ہیں وہ پھر
بے شک جو وسیلے کے ہم مدر ہاں حشر میں پچھتائیں گے وقت کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر سبحان اللہ جو بے وسیلے شک کے ہم مدر حشر میں پچھتائیں گے کوئی جنت جا نہیں سکتا شفاعت کے بغیر اور بس اپنا عادت کر رہا ہوں اس پہ شاید کچھ بات آپ لوگ سے لگے کہ اچھی ہو آواز اچھی شاعری اچھا لہن اچھی ہو آواز اچھی شاعری اچھا اچھی لہن شاعری اچھا لہن فائدہ دیکھی نہ محسن فائدہ دیکھی نہ محسن اچھی ہو آواز اچھی شاعری اچھا لہن فائدہ دیکھی نہ محسن اچھی سیرت بے بغیر ہاں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی ہو آواز ہاں اچھی شاعری ہاں اچھا لہن ہاں فائدہ دیکھی نہ محسن اچھی سیرت بے بغیر بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی کہا بہت سا سبحان اللہ حسین دیتے
الصلاۃ والسلام علی الرسول الصالح محبوب رب المشرق خیر المغرب جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، ایک خالص جانبوجھ کے لیے کہ ہم کاش کربلا میں ہوتے تو ہم بھی مولا کی نصرت کرتے۔ یہ شہداء کربلا کی زیارت کے جملے ہیں، یہ کسی اور کے جملے نہیں ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق چھٹے امام نے جملوں کو رکھا۔ یہ ایک آنے والی پوری شیعہ کمیونٹی کی دل کی خواہش کو امام نے زیارت کر رکھی اور کہا کہ جب موقع ملے تو یہ جملوں کو دہراتے ریپیٹ کرتے کہ اللہ کو چانس دے، موقع دے کہ ہم بھی امام کی نصرت۔ آج کے دور میں نصرت کیسے ہوتی؟ تلوار اور کھیل کا زمانہ نہیں ہے، وہ دور چلا گیا۔ آج اگر ہم کو مولا کی نصرت کرنا ہے تو then we have to do something in our life for Imam Hussain۔ ان کے راستے میں چلنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا اور یہ دعا کرنا کہ جب موقع ملے مولا give me chance۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لکھنؤ شہر میں یہ امام بارگاہوں کا شہر ہے، اتنے بڑے امام بارگاہ میں پوری دنیا گھومتا ہوں، اتنے بڑے امام بارگاہ ایون پورے انڈیا میں نہیں جن میں ماشاءاللہ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام بارگاہ لے گئے، بڑا امام بارگاہ لے گئے، چھوٹا لے گئے۔ کیا اس شہر میں ایک اور امام بارگاہ کی ضرورت تھی؟ پوچھ رہا ہوں، خاموش ہو گئے، ظاہری طور پہ تو نہیں، رائٹ؟ ہم سمجھنے نہیں تھی حسین کو چاہیے تھا۔ ہماری نگاہ میں نہیں تھی، اور حسین چاہتے تھے کہ امام بارگاہ بنے۔ اس محلے میں جیسے مجھے بتایا گیا یہ بہتا پاک یہ شیش میں جو بھی اس محلے میں یہاں سے 5 یا 10 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر چھوڑا امام بارگاہ ہے، اور قریب سبھی امام بارگاہ ہے، کوئی زیادہ تو نہیں امام بارگاہ۔ لیکن یہ اس محلے مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کہاں سے آئے، جو یہ محلے والے، جو یہ بستی والے، جو یہ لوکالٹی والے، وہ آج کی رات شکر کرو کہ حسین نے تمہاری بستی میں کھانا بنا دیا۔ دوستو ایک اور اچھی بات لگی مجھے انٹر ہونے کی، اتنا بڑا یا حسین روشنی کے ساتھ ہے، نامی روشن ہے وہ، اتنا خوبصورت نکالا یا حسین۔ انٹر ہونے کی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ حسین کا گھر کسی اور کا گھر ہے۔ جب امام بارگاہ کسی محلے میں بنتے ہیں، کسی بستی میں بنتے ہیں، وہاں پہ ایک رحمت کا شیڈ آ جاتا ہے۔ کیوں نہیں مت سمجھو کہ میں نے ایسی بول دیا، نام حسین سے نہیں آئے گا رحمت، عزا خانہ بنے گا تو رحمت نہیں آئے گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھتے ہم دیکھ نہیں سکتے کتنی بلائیں مصیبتیں جو آج اس امام بارگاہ سے تو بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ کیا ضرورت تھی امام بارگاہ کے؟ لیکن مولا حسین چاہتے تھے کہ بچ جاؤ۔ آپ بھی شکر ادا کریں اور محمد مہدی رضوی صاحب کی کریں اور یہ پیراڈائز گروپ کی کریں کہ تم نے بڑے بڑے بلڈنگز بنائے، بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنائے، بڑے بڑے کمپلیکسز بنائے، وہ سارے کمپلیکسز ایک طرف ہے حسین کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو اللہ کی ہزاروں یہاں پہ بلڈرز ہیں، میں یہ نہیں بول رہا، ہزاروں بلڈرز ہیں لکھنؤ میں، امام کے چاہنے والے اشیاء لوگ کی، لیکن سب کو موقع نہیں ملا۔
اب کل روز محشر تم سے اللہ پوچھے یا حسین پوچھے کہ میرے لیے کیا کیا؟ بہت بڑا بلڈر تھا، کیا بول رہا ہے؟ بہت بڑا بلڈر تھا، بڑے کمپلیکسز بنائے، میرے لیے کیا کیا؟ تو عزیز سے کہ میں نے آپ کا گھر بنایا، یہ بخشش کا سہارا۔ رضی صاحب کے لیے بھی ان کی والدہ کے اللہ درجہ بلند کرے، بہترین تحفہ رضی صاحب نے اپنی ماں کو دیا۔ اب ان کی ماں کا اکاؤنٹ نہ کھل گیا، نہیں سمجھے کیسے اکاؤنٹ کھلا؟ یہ کہ دنیا کے جتنے بینک اکاؤنٹ سے ہمارے بڑے بڑے بینکس میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ملینز آف ڈالر اس میں ڈالتے ہیں، اپنا ہر آدمی اپنے حساب سے ڈالتا ہے، وہ سارے اکاؤنٹ ہم ڈال کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس اتنا اکاؤنٹ ہے، اتنا پیسہ، لیکن یہ سارے اکاؤنٹس ویلڈ کب تک رہیں گے؟ جب تک تم زندہ رہو۔ جس دن تمہاری موت آئی یہ اکاؤنٹس کوئی اور انجوائے کرے گا، تم نیچے چلے جاؤ اور تم نیچے جاتے ہو پیسے کا حساب دو، ایک ایک پائی کا نیچے حساب دینا جو جمع کیا۔ لیکن اگر تم نے آج ان کی والدہ مقام اپنے مقام پر ہے، بیوی کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج سے جب سے یہ امام بارگاہ بنا، اب جب مجلس ہوئی، جب میں کوئی آنسو نہیں ملا، جب کوئی ماتم ہوا، جب کوئی ذکر الہی ہوا، ان کا اکاؤنٹ مسلسل نہ چلتا رہے گا، 100 برس 200 برس تک۔ دعا یہ کرو کہ یہ امام بارگاہ کا ظہور امام باقی رہے۔ اور جو لوگوں نے جن لوگوں نے اس امام بارگاہ میں حصہ لیا، دامے گرامے سپر 1 روپیہ بھی دیا یا 1 لاکھ کا حساب میں رکھو، دیا نہیں، میں بول رہا ہوں، وقت دیا، ٹائم دیا، یہ ساری چیزیں ان کے اکاؤنٹ میں آئیں کہ جب تک اسی لیے کہا کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرو کہ جو مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، امام بارگاہ یہاں نہیں رہے گا، جب تک یہاں ذکر الہی ہوتا رہے گا تمہارا کام نہ کھلا رہے گا۔ Always try to do something in your life۔ ایک مشن بناؤ، یوتھ کا بنا، اپنی زندگی کا مشن بنا کے کوئی کام کرو امام کے لیے۔ اگر تم امام کے لیے کام کرو گے تو ہمیشہ سروائیو کرو۔ اب میں آپ کو لکھنؤ شہر ہی کی مثال دیتا ہوں۔ لکھنؤ شہر 21 رمضان کی صبح ایک تابوت اٹھتا ہے، حسن مرزا صاحب سب جانتے ہیں کہ حسن مرزا صاحب کا تابوت، اور مجھے بتایا گیا کہ پورا لکھنؤ شہر اس تابوت میں رہتا ہے، مخصوص تابوت ہے۔ 21 رمضان میرے والد نے کہا وہ لوگ کرتے ہیں آلموسٹ 100 ایئر سے حسن مرزا صاحب کا، میں مجھے ایگزیکٹ نہیں آپ کو بتا رہا، حسن مرزا صاحب کا تابوت ہوتا ہے، پورا لکھنؤ جاتا ہے۔ کیا خوش نصیب شخص تھا وہ، ان کے زمانے میں بڑے بڑے ملینئرز ہوں گے لیکن کسی کا نام باقی نہیں ہے، 100 برس ہو گئے۔ کیا بول رہا ہوں؟ 100 برس کے اوپر ہو گیا، کسی کا نام باقی نہیں۔ حسن مرزا کا نام باقی صرف اس لیے وہ امام علی کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اس زمانے میں تابوت کو نکال کر، اس شبی کو نکال کر 21 رمضان کی صبح کی مخصوصی سب کے سامنے پیش کی کہ مولا کا تابوت کوفے سے نجف اشرف کیسے گیا تھا، تو آج اس خلوص کے ساتھ نکالا کہ مولا نے اپنے نام کے ساتھ حسن مرزا کے نام کو باقی کر دیا۔ اور ایک بات بولو تو یہ حیرت ہوگی نا آپ کو، یہ کیا بول رہے ہیں؟ تابوت کس کا ہے؟ وہ امام علی کا تابوت ہے نا، تو تابوت یہ مطلب ہے کہ مولا علی کا تابوت ہے، تابوت امام علی کا لیکن نام حسن مرزا کا ہے۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ دیکھو کرم ایسا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام
یہ لوگ زندہ رہتے ہیں ہمیشہ. یہ کوشش کرو کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی کام کریں. ڈاکٹر شیعہ امام پر چاہیے جو اپنے لیے زندہ رہتا کتنے دن زندہ رہا 60 70 80 90 برس. اس کے بعد چلے جاؤ. زندہ رہو امام کے لیے, اپنے لیے جانور بھی زندہ رہے. کبھی یہ نہیں سر می اینڈ مائی فیملی میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں, می اینڈ مائی فیملی یہ ویسٹ کا سلوگن, عیسائیت اور یہودیت کا سلوگن. ان کا نعرہ میں میری بیوی بچی. اسلام کا یہ نعرہ نہیں. اسلام یہ بولتا ہے کہ تم اپنے لیے زندہ مت رہو, تم فکر مت کرو, تم کو زندہ ہم رکھیں گے. تم کام کرو ہمارے لیے, ہم زندہ کریں رکھیں. اور مولا حسین کی طاقت مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب یہ بولا گیا کہ یہ امام باقا چھوٹی شہزادی سے, مجھے پتا نہیں کہ لکھنؤ میں بی بی سکینہ کے نام پر رازہ خانہ ہے. باقی آپ لکھنؤ والے میں تو نہیں. کتنا بڑا آنر ملا ان کو, کتنی بڑی عزت ملی. آپ خود بولے امام حسین کسی کا رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. حسین کسی کا رکھتے ہیں؟ نہیں. کسی کا نہیں رکھتے. تم ایک روپیہ بھی خرچ کرو گے تو ملے گا. کمال یہ ہے کہ مولا حسین کے کرم کا ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر اردو میں بولتے جہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے. کیوں دیں گے؟ یہ ایسا کریم حسین ابن ہر امام کریم ہے, غلط نہ سمجھو, لیکن کرم حسین یہ ایسا کریم ہے کہ زمین پہ آئے فرض کے, زمین پر آئے فرض کے چند گھنٹوں میں ہزاروں سال پرانے مریض کو معاف کر کے زندگی دی. سبحان اللہ. آخری دن آیا تو ہون کے ظلمات میں سبحان اللہ. حسین ابن علی کی پوری زندگی دو کرم کے بیچ میں, بے شک, دو عطام کے بیچ میں, ولادت سے لے کے شہادت صرف دیتے رہے. ایسا کریم امام تمہارا ہے تو ورک فار امام سے امام کے لیے کام کرو. اب آپ نے ہم کیا کام کریں گے؟ دیکھیے ہر 50 منٹ کا امام باقا ڈزنٹ میٹر, 1000 کام حسین نے کی. مولا حسین کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کا یتیموں کا خیال کرتے تھے. حسین کے نام پہ 10 فیملیز کو اسپانسر کرتے تھے اپنے محلے میں. چیک کرو تمہارے محلے میں, تمہاری بستی میں کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, اس کی اگر کفالت دے لو, یہ بھی حسین کی صفت ہے اور حسین کی مرضی ہے اور حسین کی عطا ہے. 5 کلو 1 کلو لے لو, کچھ تو کرو. ہماری بھوک 1 روٹی کی ہے, جو ہزاروں روٹیاں رکھی ہوئی ہے نا وہ کسی اور کی ہے جو تمہارے پاس ہے. یہ سن کے زندگی مت گزارو کہ میں جو حوان جو دوسروں کی کفالت کرے گا حسین کے نام میں, اس کا رزق کبھی نہیں ہوگا. اور اپنے ریلیشن شپ کو, اپنے رشتے کو مولا حسین سے مضبوط کرتا ہے. روز زیارت امام حسین کو, زیارت عاشورہ کے لیے میں نے بہت بولا ہے. آج میں آپ کو ایک اور زیارت دے رہا ہوں, اس لیے کہ یہ مولا حسین کی بارگاہ میں پہلی مجلس. امام حسین کے یوں تو بڑا ہونے کو امام حسین کی زیارت ہے کہ جس زیارت میں آپ گواہ بنتے کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہیں. رجب کا عقیدہ پیش کرتے ہیں. وہ زیارت مومن کی علامت بھی, اتنی بڑی بات بول رہا, علامت ہے مومن, سائن آف مومن ہے. علامت ہے مومن کا مطلب کہ کم از کم وہ زیارت پڑھنے سے تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا جو مومن کی علامتیں ہیں. اتنی بڑی زیارت, اور وہ زیارت تمہاری زندگی کو بدل سکتی ہے, لائف کو بدل دے. یہ 6 یا 7 منٹ کی زیارت ہے. اس زیارت کو تم ہدیہ کرنا بی بی سکینہ ابھی آپ بی بی فاطمہ
फातिमा, तीनों बेटियों को ये ज़ियारत हदिया। क्यों करो हदिया? बाप की ज़ियारत बेटियों को करो और मांगो बेटियों से। ये अजीब ज़ियारत है दोस्तों। दुनिया में मैंने जहां बताई, लोगों की जिंदगियां बदल गई, लोगों की लाइफ बदल गई, लोगों के रुकावटें दूर हो गई, तुम्हारी जिंदगी के सारे हदम दूर हो गए अगर तुम ये ज़ियारत रोज पढ़ो। हार्डली मैं तुमसे 5 या 6 मिनट मांग रहा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपके लिए मांग रहा। साल भर पढ़ो, 1 साल पढ़ के तो देखो 40 दिन में तुम्हारी जिंदगी बदलना कैसे शुरू होगी। कोई रुकावट ऐसी नहीं है जो हुसैन की नाम पे अगर तुम मांगो और वो रुकावट तुमसे दूर हो जाए। वो ज़ियारत का नाम है ज़ियारत अरबईन। ज़ियारत अरबईन डिवाइन कॉल के ऊपर भी है, वो ऐप के ऊपर भी है, हर किताब में मौजूद है। अभी अरबईन में आपने ज़ियारत पढ़ी होगी, ये जरूरी नहीं है कि अरबईन ही के दिन पढ़ो और बंद कर दो किताब, नो। अब जैसे आशूरा ये नहीं है कि आशूरा के दिन ही पढ़ो और बंद कर दो, नो। आप पूरा साल पढ़ सकते। अगर तुम ज़ियारत अरबईन शुरू कर दो, ज़ियारत अरबईन शुरू कर दो। मैं आज महताबाद की इस बाग़ सकीना की मजलिस का मेरा दूसरा पैगाम है कि ये पढ़ोगे तो तुम यकीन करो तुम्हारा रिश्ता भी हुसैन से मजबूत होगा, हुसैन से रिलेशनशिप भी बिल्ड होगी, और जो तुम्हारे दिल में आदात है वो सारी आदात भी पूरी होगी। और क्या होगा कि वो अलामत में तुम्हारा नाम आ जाएगा जो मोमिन की अलामत है। क्या हो रहा है? ज़ियारत अरबईन 6 या 7 मिनट की ज़ियारत। गाड़ी में बैठ के नहीं पढ़ना, चलते फिरते नहीं पढ़ना, घर में निकालो बैठ। जिस घर में उलमा कहते हैं जिस घर में ज़ियारत अरबईन होती उस घर में रहमत का शेर आएगा, रहमत का। इतनी मशहूर ज़ियारत। देखिए अब ये हाईलाइट हो गया 21st सेंचुरी। अब सिर्फ ऐसे दम बन के जिंदगी मत गुजार, रोज कोई ना कोई काम करो, पढ़ो हुसैन के। हुसैन के खजाने में कमी नहीं। मांगना आना से कि कैसे मांगो। और अभी मैं अरबईन करके आ रहा हूँ हुसैन के पास। अल्लाह हम सबको फिर नसीब, जो नहीं गया वो फिर जाए, जो गया वो फिर जाए। सलाम पढ़े मोहम्मद ज़ियारत अरबईन को जो भी गया उसने अपनी आंखों से देखा कि ताकत हुसैन क्या, ताकत हुसैन की, हुसैन की ताकत इतनी वसीह, इतनी छाई होगी कि ऐसे मालूम होता है कि बंदा है लेकिन शान खुदा। आपको मालूम है कि करबला को बोला जाता है, करबला के बारे में रिवायत है कि इससे पार्ट ऑफ जन्नत, करबला इसे पार्ट ऑफ जन्नत है। करबला जन्नत के हिस्सों में से हिस्सा। मेरी टॉपिक की चली बिल्कुल अजीब है, हिस्ट्री ऑफ होली प्लेसेस। अब यहाँ के बाद मैं जाऊँ, अभी मैंने वहाँ करबला नहीं पढ़ा, तो वहाँ बताऊंगा डिटेल में, यहाँ बताऊँ, यहाँ बताऊंगा तो क्या बताऊँ, तो वहीं बताऊँ। 9 बजे 9:15 बजे बैठना, हिस्ट्री ऑफ होली प्लेसेस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है करबला। अभी तो नजर फैशन भी चल रहा हूँ वहाँ से। आप अगर करबला माना जाओ तो जन्नत का एक हिस्सा है, सारे उलमा लिखते सारी किताबों जैसे पार्ट ऑफ जन्नत। रोज़ महशर करबला के खित्ते को ऐसा उठाया जाएगा और जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जन्नत के बारे में ये है कि तुम जो ख्वाहिश करो वो मिलेगा। तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है कि मैं ये फल खाऊं तो आ जाएगा तुम्हारे। जन्नत में जाके लाइन में खड़े रह के लेना नहीं पड़ेगा, तुमको फौरन मिलेगा। अरबईन में करबला जाके देखो, क्या कह रहे हैं। तुम ख्वाहिश करो वो सामने है। क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा। ख्वाहिश करो, तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे अरब कंट्री में क्या कोई देसी खाना मिलेगा जो तुम नहीं करो, जो गए चारा तुमसे पूछो, जो ख्वाहिश करो वो तुम्हारे सामने 2-3 मिनट में आ गया। अब पता चला कि हुसैन कैसे दिलों के राजों से वाकिफ।
अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, प्लीज गौर से सुनो। ये पैराडाइज ग्रुप की सुने, रिजवी साहब की सुने कि 8 दिन वहां पे खाने होते हैं। डिटेल में तो मैं जैसे मैं जब करवा पढ़ूंगा आखिरी वो बताऊंगा। 8 दिन वहां खाना होता है। मैंने 10 सफर 11 सफर से शुरू हो मौके शुरू हो, लेकिन ये मंदिर से एक मौके 3 to 7 में मैंने जाके वापस पढ़ा। जाके देखा मुझे गलत मैसिव मौके। मेरा फर्स्ट टाइम थी, नॉर्मल एज में जाता हूँ, महीने पहले हो गया और हजारों लोग आके खाना हर चीज में मौजूद, जो लॉक करके आ गए, चाय भी है, जूस भी है, मतलब यू नेम इट, हर चीज मौजूद और बड़ी इज्जत के साथ खिला रहे। एक चीज और याद रखना, इमाम बारगाह में जब भी कोई आए तो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, हुसैन का मेहमान बन गया। मैनेजमेंट को बोल रहा है कि तुम्हारा फर्ज है कि जब कोई आए अज़ादार, कोई मेहमान आए हुसैन का, तो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, जो हुसैन के लिए, तो उसकी इज्जत वैसी करो, उसका एहतराम वैसी करो। तो अब जाके देखो हर चीज मौजूद है उस मौके में, कहाँ से आ रहा, कौन खर्च कर रहा, कैसे खिलाया जा रहा, इंतजाम कौन कर रहा, और वो जो खाना खिला रहे वो मौकिफ्स में, जो मौकिफ्स के ओनर्स है, कोई बिलियनर नहीं है, हम जैसे लोग हैं, ग्रुप है। मुझसे खुद काम मौलाना इसलिए जैसा करता है इस साल कि पहला दिन या दूसरे दिन के बाद हमारा बजट खत्म हो गया, जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फंड्स में आए नहीं, और समझ ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। हजारों लोग आ रहे, खाने का इंतजाम कैसे होगा? तो कहा कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा डोनर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा अमाउंट, इसलिए कि वो एक बार दिन का 35 से 40 हजार डॉलर खर्चा उन खानों को, सुबह दोपहर शाम, और सारे वॉलंटियर्स सब काम कर रहे, औरतें भी काम कर रही, मर्द भी काम कर रहे, बच्चे भी काम कर रहे, ऐसी स्थिति कि जाहिर को आराम मिले, जाहिर को आराम मिले। काम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, 40,000 डॉलर उनको चाहिए था कल या परसों से, हमारा बजट बिल्कुल खत्म हो जाता है। कहा एक ऐसा मोमिन आया, उसने आके इंतजाम को देखेगा तुम्हारे फंड्स का क्या पोजीशन, इन्होंने कहा ड्रेन हो गया सब। क्या फिर क्या करने वाले हो? ये तो आदमी है, जिसका खाना है वो जामिन है, यकीन को बता दो, जिसका खाना है वो जामिन है। मैं मिंबर से बोला, उससे खुद उसने कहा कि उसने $100,000 दे दिया। जो काम करो अपने लिए मत करो, नाम के चक्कर में मत पड़ो कि मेरा नाम हो जाए। ये कोशिश करो कि तुम्हारा नाम नहीं हुसैन का नाम हो, हुसैन के नाम को बड़ा, हुसैन तुम्हारे नाम को बढ़ाता है। हमेशा बोलो हुसैन के ईमान, किसी ईमान के लिए काम करो, मुझे नहीं काम करो, $100,000 उसने कहा कि क्या अब ये चक्कर पता भी नहीं, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं। दोस्तों हुसैन किसी का नहीं, वो बजट कैसा चल रहा कर बता, 8 दिन का जो बजट तो बता सकता कि हुसैन का बजट कितना है? 30 मिलियन आदमी खाना खा रहा, 3 करोड़ आदमी 3 वक्त खा रहा रोज, 3 करोड़ आदमी 3 वक्त खा रहा। कहां से खा रहा, कौन खिला रहा? एक आदमी को नहीं खिलाते लखनऊ में, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं भी लखनऊ का ही हूं। I can say this is my city, जो मेरे साथ रहते हैं उन लोगों को मालूम है, हम समझते हैं 1000 बार किसी को दावत में बुला सकते हैं बगैर परमिशन के। मैं नहीं समझे ना,
جب تک پرمیشن نہ لیں ایک سے دو دفعہ بلا کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ. اچھی بات ہے لو پرمیشن نتھنگ رانگ، لیکن ایسی کو لاؤ کہ جو آزادار بنے اور بچوں کا آزادار بنے. میرا ٹائم ہوگا مجھے سارا مجھے ہوگا. تو اتنا بجٹ، اتنا کھانا، اتنا پیسہ کیسے ہو رہا ہے؟ انبلیویبل ہے، انبلیویبل ہے. اب میں اسی واقعے کو کیسا خرچ ہوتا ایک تاریخ کے واقعے سے بتا، اسی کربلا اسی کے ساتھ میرے مسائل. پھر میں آخر میں یہی بولوں رضی صاحب کو بھی اور پیڈائکس گروپ کو کہ جو اللہ کی گھر جا کے مجلس کے بعد نیاز ہے، نیاز کے بعد اپنے لوگ گھر جانا تو 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھو اور اللہ کو کا شکر ادا کرنا کہ اللہ پورے اس ایریے میں ہم کو چنا کہ ہم حسین کا گھر بنا سکیں. ضرور ادا کرو شکر خدا، اس لیے کہ معصوم کہتے ہیں جتنا شکر ادا کرو تو اتنی رحمت بڑھتی جائے گی. اور یہ مت بولو کہ مولا بس ایک گھر دے جانا نو، اس لیے کہ یہ لوگ ریئل اسٹیٹ والے ہیں، یہ لوگ بلڈرز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ختم ہوا فوراً دوسرا پروجیکٹ کرے. یہ خواہش ہوتی ہے نا؟ نہیں بھی ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی تو ہے کہ میں بڑے بڑے ایک پروجیکٹ پر دوسرا پروجیکٹ بناؤں، تیسرا پروجیکٹ بناؤں. اب دعا یہ کرو کہ ہر پروجیکٹ کے ساتھ ایک موقع ملے گھر بنا دے گا. یہ دعا کرو کہ مولا give me chance, give me chance. میں ہر پروجیکٹ کے ساتھ آپ کا ایک گھر بناؤں انشاءاللہ. یہ سب سے بڑی بات. اور یہ ایریا میں کیا کرو جب پھر بڑا کمپلیکس بنانے تو نیچے دوسرے شہروں کا نام نہیں ہوتا، وہاں پہ انہوں نے ایک امام باٹا بنا دے، ایک بڑا ہال بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ محلے آپ کو پورے اپنے شیعوں کا محلے یا پورے آپ کے لوگ ہی آئیں. تو ہر بلڈنگ کے نیچے ایک امام باٹا، ایک بہترین کمپلیکس میں نیچے پارکنگ کے ساتھ انہوں نے ایک بڑا ہال بنا دیا ایک امام باٹا کے بنا. اگر یہ میں بتا سکتا ہوں تو کہ کہاں کام پر ہے. تو بلڈنگ والے آرام سے مجلس کر، محلے والے آگے مجلس کر. تو کتنے امام باٹا بن گئے تمہارے؟ ایک گھر کے بننے میں پتہ نہیں حسین کتنے محل دے دے. اب آپ کو بولوں رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر مسجد میں تم ایک اینٹ لگاؤ گے، اینٹ لگاؤ گے، برک 200 روپے 300 روپے 500 روپے کی ایک اینٹ ہوتی، اگر تم ایک اینٹ لگاؤ گے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت کا محل عطا کرے گا. اب آپ سوچو اتنے اینٹوں کے ساتھ گھر بنا، ان کا تو وہاں پہ بھی ٹاؤن شپ بن جائے. شکر اللہ، شکر اللہ. اللہ نے تو بے شک بے شک مولا بابر کے مولا سب کو سلام ہے. اس بستی میں اسی طرح رحمت نازل کرتے رہے اور پوری دنیا میں جانا مولا آپ کے چاہنے والے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے. سب کو ہم سب کو موقع دو کہ ہم سب امام کے لیے اپنی زندگی میں کام کریں. غیبت امام میں یہ بہترین کام ہے، خیال ہے کہ ان خندوں کا بہترین جواب کربلا کا نہیں ہے، لیکن آپ کا نام کربلا کا نام مسلسل اپنی پوری زندگی میں روشن کرتے رہے انشاءاللہ. دوستوں تاریخ کا واقعہ اسی الوائی کا ایک بہت بڑے تاجر جو میں نے کھانے کا نام دیا کہ اتنا کھانا انتظام کون کرے. شیخ عباس خوبی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مفاقیر جنا کا رائٹر اس واقعے کو لکھتا ہے کہ ان کا پیریڈ بالکل 100 سال 150 سال پرانا، اس سے زیادہ لمبا پیریڈ 40 کا زمانہ تھا. افسوس اس زمانے میں اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، لیکن شروع سے لوگ آپ کو معلوم کہاں سے آ رہے تھے؟ بصرے سے آ رہے تھے. بصرہ 500 کلومیٹر دور کربلا سے 500 مائلز. بصرے سے لوگ پیدل آ رہے اور جوان نہیں، بوڑھے عورتیں بچوں کو لے اس گرمی میں 20 دن کا سفر ہوتا ہے ان کا. پہلی سفر پر کرتے تو 6 دن میں پہنچتے. ایک عجیب جذبہ ہے، ایک عجیب طاقت ہے حسین. مولا حسین ایک میگنیٹ ہے، ہر آدمی کھینچتا ہے. تو شیخ لکھتے ہیں کہ الوئی کا زمانہ قریب تھا، بہت بڑا تاجر تھا کربلا کا، بزنس مین. ہر سال اس کے گھر میں کھاپڑے آتے تھے، مہمان رہتے تھے. اب ان کی مہمانداری کو
साल उसका बिजनेस का ग्राफ जो वहां था वो डाउन होने लगा। इतना डाउन हुआ, इतना देखिए इम्तिहान मौला लेते हैं, डाउन होता रहा एक्सचेंज ऐसा आ गया मुहर्रम से पहले बिल्कुल जीरो हो गया, डेप्स में खर्चों में आ गया। अब इसको अपना फिक्र नहीं थी, इसको फिक्र थी अरबईन के खाने की कि ज़ायरीन आएंगे तो उनको खिलाऊंगा कैसे, मेहमानदारी कैसे करूं। शेख लिखते हैं कि हाल ये हो, रोज दुआ मांग रहा लेकिन कोई चांस ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल 15, 12 या 13 सफर अब कल या परसों से काफिले आने वाले। उस जमाने में काफिले ऐसे नहीं ऊंट पे आते थे, तो अब आने वाले, अब क्या होने वाला। एक दिन बीच में मेरे पास कुछ नहीं, अब आएंगे तो मैं हुसैन के जायद की मेहमानदारी कैसे करूं। ये कहता है कि मैंने सोचा कि बस अब मुझे हुसैन ही के दरवाजे पे जाके बैठना, कहता है सिवाय मौला हुसैन के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। गया, कहता है कि जैसे ही मैं हरम के दरवाजे के पास पहुंचा, वक्त हो गया था, दरवाजा बंद हो गया। बस दरवाजा बंद होना था, इसका दिल फट गया। कहने लगा हुसैन तुमने भी दरवाजा बंद कर दिया, हुसैन तुमने भी दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। मौला ये आपके चेहलू के मेहमान आ रहे, ये आपकी बहन की ख्वाहिश थी कि चेहलू उसके मेहमान को क्या करूँ, जो मुझसे गलती हुई उससे माफ कर दो। मैं आपसे माफी माफी हमेशा मांगते रहे, मुझे माफ कर, लेकिन इंतजाम तो करते रहो। तड़प के रो रहा था हुसैन, मैं कहाँ जाऊँ। ये कहता मैं जब रो रहा मेरी पुष्ट पे खा पाया, पीठ पे जैसे बिहार रखता शाने पे रखेगा, क्या चाहिए तुझे। इसने कहा मुझे अनाज चाहिए, जो जायर आए उनके खाने का मैं इंतजाम करूँ। चल मेरे से, कहता मैं करबला का रहने वाला हूँ। चंद लम्हों में मुझे एक ऐसी जगह पर पहुंचाया जो मेरे लिए नया था, बहुत बड़ा घर, वहाँ सारा सामान जो खाने पीने का होता है उस जमाने में इकट्ठा करता सब रखा, बोरियां कहा ये देखेगा। और जब जाहिर आए थे इसको खिला, उसने चेहरे पे देखा, चेहरे को देख के कहा तुमने बड़ी मेहरबानी की, बड़ा करम किया। जिसके पास गया था उसने तो नहीं किया, तुमने बहुत करम किया। इतना सामान मैं अकेला लेके कैसे जाऊंगा, अब ये सामान को भी तो पहुंचा दो मेरे घर तक। तो वो कहता है कि उसने कहा कि अली अकबर आओ, अब्बास आओ, कासिम आओ। कहता है कि मैंने देखा कि कुछ जवान आए और बोलियों को लेके मेरे घर तक पहुंचाया। मैंने इनका हाथ पकड़ा, हरम के दरवाजे पे जाके कहा कि ये बताओ तुम कौन हो। उसने कहा तुम इसको पुकारा, अमर हुसैन पकड़ा, मैं हुसैन। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, और आपको सलाम है। दोस्तों कर्म में हुसैन की कोई लिमिट नहीं, जैसे अल्लाह के कर्म की कोई लिमिट नहीं, उसी तरह हुसैन के कर्म की कोई लिमिट नहीं। गैर हिसाब अता करना, सिर्फ मांगने का सलीका से। मेरा एक ही मिशन है, मेरा एक ही मैसेज क्लास में ये बोला ये कि अपनी जिंदगियों में हुसैन को शामिल करो। 24 घंटे में 10 मिनट कम से कम हुसैन के लिए निकालो, 10-15 मिनट निकालो छोटी आवाज में, फिर देखो कि करम में हुसैन क्या होगा। बाकी बातें इंशाल्लाह बिल्कुल अजीब में पढ़ो। फिर बोल रहा अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और अब आप देखना, मैं क्यों ही बोल के नहीं जा रहा कि करम में बीवी सकीना क्या होने वाला, हुसैन की इस बच्ची का कर्म क्या होने वाला। मैं मिंबर से बोल रहा, आजमाई हुई बात है कि सकीना से बड़ा कोई वास्ता भी नहीं है हुसैन की अब्बास से बात। कायनात की मजलूम तरीन बच्ची का नाम सकीना, इससे ज्यादा मजलूम और कोई बेटी इस सिन में नहीं थी। मेरी मजलूम शहजादी 18 साल में यतीम हुई, लेकिन
لیکن یہ بچی 3 یا 3.5 یا 4 سال میں ہوئی۔ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں پڑھ کے لوگ، کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ سکینہ کو احساس کب ہوا کہ میں یتیم ہوں؟ سنیے آپ نے، اس لیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، چند گھنٹے پہلے جب مولا حسین رخصت ہوتے جا رہے تو اس وقت سکینہ نے خواہش کی کہ بابا مجھے ایک دفعہ سینے پہ سلا۔ حسین جنگی ہوئی ریت پہ سکینہ کو سینے پہ سلا کے گئے۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد مولا حسین کی شہادت ہو۔ بچی 3.5 سال کی ہے یا 4 سال کی؟ آپ کی گھر میں بھی لڑکیاں ہیں، آپ تصور کرو 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے۔ اس کو یقین کیسے آیا کہ میں یتیم ہوں؟ اس وقت کے لیے یقین آیا جب خیمے جلے اور سکینہ کو پہلا تماچا لگا، بچی زمین پہ گر گئی۔ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ کتنی عجیب بات، ایک باپ کی محبت ہے اس بچی کے ساتھ۔ کتنی محبت تھی مولا حسین کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ نماز شب میں مانگا تھا بیوی سکینہ کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کرے، اور تیری محبت میں میں اس کو چھوڑ کے تیرے پاس آؤں۔ عجیب امتحان ہے حسین کا، عجیب امتحان۔ بس ایک روایت 2 یا 3 منٹ کی پڑھنا مجھے سماعت کرنا، اس سے زیادہ نہیں، کہ مولا حسین جب تک زندہ تھے وہ تو باپ کی محبت، شہادت کے بعد سکینہ جب بھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی کہ سکینہ برداشت نہیں کر سکتی، حسین رک جاتا۔ کتنے روایتیں ایسے پیسہ رک گیا اس لیے کہ سکینہ خون سے زمین پہ گر گئی۔ اب یزید کے دربار کی 2 منٹ کی روایت پڑھا، محبت حسین کو دیکھو، تڑپ کے رونا، پرسا دینا، رونا۔ یزید کے دربار میں جب سیدانیہ پہنچی